नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम आक़िबतुल मुत्तकीन खातिमुन नबीयीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी मेरी तमाम बहनें, उम्मीद करती हूँ सभी खैर और आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम अपने रब का शुक्र बजा लाते हैं। उसी की इज़्न से, उसी की परमिशन से हम तमाम यहाँ पर इस क्लास में मौजूद हैं, जहाँ पर हम अल्लाह सुब्हाना ताला के कलाम पाक को सीखने की, समझने की और अमल करने की। तो अल्लाह से दुआ करते चलें, अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको यूं ही यहाँ पर बनाए रखे, सेहत और आफियत के साथ रखे, हम सब के वक्तों में बरकत डाले। तो आइए चलते हैं। आज की जो निशिस्त है वो है तफसीर, यानी आज मंडे है तो आज तफसीर की क्लास होगी। हम समझने की कोशिश करेंगे जो भी सूरा हमने शुरू किया हुआ है, सूरे अल आराफ, और आज इंशाल्लाह हम 21 रुकू करने जा रहे हैं। 20 रुकू कंप्लीट हो चुके हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, और आज हम 21 रुकू देखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले एक आयत की तिलावत करूंगी और फिर हम शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्अलहुम अनिल क़रियतिल्लती कानत हादिरतल बहर इज़ यादून फ़िस्सब्ति इज़ तअतीहिम हितानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्अन व यौम ला यस्बितून ला तअतीहिम कज़ालिक नब्लुहुम बिमा कानू यफ़्सुकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की जो रुकू है 21, इसमें बहुत सारी आयतें हैं, तो हम कोशिश करेंगे आज इसी तरह इसको यहाँ मुकम्मल करने की, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन भी बहुत सारे हैं। तो क्योंकि हमारे पास मुख्तसर सा वक्त होता है, तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं इसको मुकम्मल करने की। तो हम सबसे पहले थोड़ा रिवाइज करेंगे कि लास्ट वीक जो 20th रुकू हमने करे थे, उसमें हमने क्या देखने की कोशिश करी थी। सबसे पहले तो हमने ये देखा था वहां पर कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप ऐलान करें कि जो है वो जो नबी भेजे गए हैं पूरी इंसानियत के लिए भेजे गए हैं, ना कि कोई पर्टिकुलर एक कौम के लिए। तो ये हमारे कोई मुसलमान के लिए नबी नहीं भेजे गए, ये पूरी कौम के लिए, पूरी नौ इंसान के लिए, पूरी इंसानियत के लिए भेजे गए। ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबी से कहा कि वो डिक्लेयर करे, इस तरह से ऐलान करे। और दूसरा ये कि जमीन और आसमानों की बादशाही सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की है, क्योंकि वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है। तो लोगों को क्या करना चाहिए? अल्लाह और अल्लाह के रसूल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना चाहिए, उनकी पैरवी करनी चाहिए, उनकी इताअत करनी चाहिए। तो ये भी देखा था हमने लास्ट रुकू के अंदर कि अल्लाह ताला ने किस तरह से बनी इसराइल के 12 कबीले बनाए थे, और उनको फिर 12 कबीलों में तकसीम करने के बाद हजरत मूसा को असा के थ्रू 12 चश्मे फूट निकले थे एक पहाड़ से, और 12 चश्मे किस तरह से अल्लाह ने पूरे 12 कबीलों में बांटे थे, ये भी हमने देखा था। लेकिन इनकी फिर देखें, इन्होंने अल्लाह सुब्हाना ताला ने जितनी भी मेहरबानियां बनी इसराइल पर करी थी, इन्होंने किस तरह से नाशुक्रीपन किया था।
انہوں نے نافرمانی اور ناشکری کری تھی جس کا انہیں نقصان اٹھانا پڑا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اور ایک مہربانی کری تھی. یہ بھی دیکھے تھے ہم نے کہ کس طرح ان کو ایک بستی میں داخل ہونے کے لیے کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور وہ بستی کون سی تھی؟ وہ بستی مفسرین کے حساب سے وہ فلسطین تھی، یعنی جس کو ہم فلسطین کہتے ہیں، وہ بستی تھی. اور وہ بستی ان کو اللہ تعالیٰ نے الاٹ کری تھی بنی اسرائیل کو کہ وہ اس میں داخل ہوں، لیکن جھکتے ہوئے، سجدہ ریز ہوتے ہوئے، نرم ہوتے ہوئے اور اللہ سے استغفار کرتے ہوئے. لیکن انہوں نے وہاں بھی نافرمانی کری اور اللہ نے جو کہنے کو کہا تھا اس کا الٹا ورڈ بول کے اللہ کی نافرمانی کری. تو یہ تمام چیزیں دیکھیں، انہوں نے جو ورڈ ان کو بتایا گیا تھا ہتتن، تو انہوں نے دوسرا ورڈ اس کو مذاقیہ ورڈ بنا دیا ہنتتن، یعنی اس کا کیا بولتے ہیں گندم. ایکچولی کیا تھا؟ استغفار. ہتتن استغفار کرتے ہوئے گزرو. لیکن انہوں نے ہنتتن یعنی اس کا مطلب کچھ یوں نکلتا تھا کھانا پانی، یعنی کھانے کی چیز، جیسے کہ وہ گندم مانگ رہے ہیں اللہ سے. تو کس طرح سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، یہ ہم نے لاسٹ رکوع میں دیکھا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یعنی یہ کیا کہ ان کی تمام نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے ظالم لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا. یہاں تک ہم نے دیکھے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ. تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر آسمانوں سے عذاب برپا کیا ان بنی اسرائیلیوں پر. تو اب ہم آگے جاتے ہیں 163 62 تک ہو چکا ہے. تو وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، یعنی یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے اس بستی کا حال پوچھئے جو سمندر کے کنارے آباد تھا. جب وہ ہفتہ یعنی سب کے معاملے میں حد سے بڑھتے تھے، یعنی جب ان کے پاس سب کے دن مچھلیاں پانی کے اوپر ابھر کر آتی تھی، اور جس دن سب نہ ہوتا تھا تو وہ مچھلیاں نہ آتی تھی، اس طرح ہم انہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے آزماتے تھے. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ بنی اسرائیل کا اور ایک قصہ بیان ہو رہا ہے، اور ایک بہت بڑی گمراہی، بہت بڑی نافرمانی، اور ان کو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمایا، یہ اس آیت میں آپ سنیں گے آج. تو یہاں پر بنی اسرائیلی کی کہانی آ رہی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے بنی اسرائیل کے ایک بستی کا ہے. ایک بستی جہاں پر وہ رہتے تھے، جو بستی سمندر کے کنارے پر تھی، اور اکثر مفسرین کے مطابق اس کا نام ایلا بتایا جا رہا ہے. یعنی ہمیں دیکھیں اس بستی کے نام سے کوئی سروکار نہیں ہے، ایک بستی کا ہونا ہی کافی ہے، لیکن ایک انمان لگایا جاتا ہے، تو یہ بستی کا نام ایلا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہفتہ یعنی سیٹرڈے، یعنی عربک میں اس کو کیا آیا ہے؟ سبتی. سبت یعنی سبت، سبت یعنی سیٹرڈے، یعنی سیٹرڈے کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو شکار اور دنیا کے کاموں کو حرام کیا تھا، یعنی تاکہ وہ اس دن صرف اور صرف عبادت کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کریں. اس دن دنیا کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ دن الاٹ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ سیٹرڈے کو تم صرف میری عبادت کرو گے، میری فرما برداری کرو گے، میری اطاعت کرو گے،
اور دنیا کا کوئی کام نہیں کرو گے تو صبح شام تک تم کیا کرو گے؟ میری عبادت کرو گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے دیکھیں عجیب سا معاملہ کیا. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کے اندر کیا کر رہا ہے؟ اپنی قوموں کو وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی طرح آزماتا رہتا ہے. کچھ بھی اس دنیا میں یوں ہی خالی نہیں ہوتا. کوئی چیز ہوتی ہے ہم پر، چاہے وہ اچھی ہوتی ہے چاہے وہ بری ہوتی ہے، چاہے وہ خوشخبری ہوتی ہے چاہے وہ بری خبر ہوتی ہے، لیکن اس میں اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. تو یہ چیز ہمیں سمجھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھے بنی اسرائیلیوں کو اس ایلا بستی میں جب وہ رہتے تھے سمندر کے کنارے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا. وہ چیک کرنا چاہا کہ یہ میرے بندے ہیں کہ کس کے بندے ہیں، میرے کہنے پر چلنے والے ہیں یا کیا. تو دیکھیں آزمایا تو بہت تھا اللہ نے، لیکن یہاں پر اور ایک آزمائش بتائی جا رہی ہے. یعنی ہفتے کے دن کیا ہے، کیا ہوتا تھا، کیا کیسے آزمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو؟ ہفتے کے دن اس سمندر کے اندر بہت ساری مچھلیاں اچھلتی تھی. بہت ساری مچھلیاں. کیوں؟ دیکھیے سمندر کے کنارے مینس بنی اسرائیل کا کام کیا تھا، پیشہ کیا تھا؟ مچھلی مارنا، مچھلیاں پکڑنا، مچھلیاں بیچنا، یہ بزنس تھا ان کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک دن مقرر کیا، وہ بھی سبت تھا یعنی سیٹرڈے تھا. اور اس دن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مچھلیاں نہیں مارو گے، دنیا کا کوئی کام نہیں کرو گے، بلکہ کچھ بھی نہیں کرو گے. مچھلیاں تو نہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی گھر کا کام نہیں، کچھ بھی نہیں، بس اللہ کا کام، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر اور اذکار. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے کیا کیا، سیٹرڈے کو ہی سمندر میں زیادہ مچھلیاں بھیجی جو اوپر نظر آتی تھی، تیرتی تھی اوپر کے اوپر، یعنی کھلے عام تیرتی تھی. یعنی باقی دنوں میں مچھلیاں نہیں آتی تھی اتنی. دیکھیں آزمانے کے طریقے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، باقی دن میں نہیں آتے تھے. تو یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا، ان کا آزمائش تھی. کیا اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کیا یہ لوگ اللہ کے حکم کے پابند ہیں؟ اللہ نے جو احکام جاری کیا ہے ان پر کہ اس دن کوئی کام نہیں کرو گے آپ، تو کیا یہ ایسا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے. ان کی خواہش نفس پر چلیں گے یا اللہ کے احکام پر. ایک ہوتا ہے نا میرے دل کے حساب سے، میری خواہش ہے کہ میں آج مچھلیاں پکڑوں، تو یہ بھاری ہوگا یا اللہ کا احکام بھاری ہوگا بنی اسرائیلیوں پر، یہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا. ابھی دیکھو یہ بنی اسرائیل کی مینٹلٹی ذرا غور کرو، اور ہماری آج کی مینٹلٹی بھی غور کرو. کہیں ان کی جو برائیاں جو ہے نا وہ ہمارے اندر بھی تو نہیں ہے نا آج. یہ جاننے کے لیے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. کوئی بھی چیز وہ بنی اسرائیل کو ٹھپا مت لگاؤ. اب جو ہم سن رہے ہیں یہ ہمارے لیے ہے، سو وی شوڈ ٹیک اٹ فار us. ہمارے لیے ہمیں پرسنلی لینا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیکھیں، انہوں نے چال چلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. کیسی چال چلی یہ دیکھیں، اللہ کے ساتھ. یعنی اللہ کو انہوں نے اتنا ہلکا سمجھا ہوا تھا بنی اسرائیل نے، اللہ کے ساتھ چیٹنگ فراڈ کھیل رہے ہیں لوگ. وہ کیسی چال چلی دیکھو، انہوں نے سیٹرڈے کے روز دریا میں جال بچھانا. سیٹرڈے کے روز ہم نہیں مچھلی مار رہے بھائی، جال بچھا دیتے تھے پورا دریا کے اندر. تو مچھلیاں کیا ہوتی تھی، اس جال میں پھنس جاتی تھی. صحیح ہے، پھنس کے رہ جاتی تھی اس جال کے اندر. پھر اتوار کے روز یعنی نیکسٹ ڈے یہ لوگ جال مچھلیوں کا نکال لیتے تھے. مطلب کیا ہوا، ایک طرف سے ان کو لگتا تھا کہ ہم نے اللہ کا آرڈر بھی فلفل کیا، اللہ کا احکام بھی مانا، اور دوسری طرف دنیا بھی مل گئی، مچھلیاں بھی مل گئی. یعنی یہ اپنے آپ کو کتنے مطلب انٹیلیجنٹ سمجھ رہے ہیں. یہ دیکھیں اللہ کو انہوں نے کیا سمجھا ہوا تھا، یہ سوچے ذرا دماغ سے. تو
यहाँ पर देखिए इतवार के दिन वो जाला खींच कर मछलियां पकड़ लेते थे, और वो क्या समझते थे, हमने हफ्ते के दिन तो शिकार नहीं करा, हमने सैटरडे के दिन तो शिकार नहीं करा, कोई काम नहीं करा, हमने तो बस जाल बिछा कर रखा था ना, मछलियां तो फंस गई वहां पर, हमने कोई काम नहीं किया। तो लेकिन हकीकत में क्या है, ये अल्लाह के साथ धोखा कर रहे थे, चीटिंग फ्रॉड खेल खेल रहे थे। क्लियर है ना, एनीबडी कैन टेल दिस, कितना बड़ा धोखा ये अल्लाह के साथ कर रहे थे। तो हमें क्या समझना चाहिए इनके इस रवैये से, हमें क्या सीख लेनी है इस रवैये से। कोई चालाकी अल्लाह के अहकामों के साथ नहीं चलेगी। हमारी क्या औकात कि अल्लाह के साथ हम चाल चलें, हमारी कौन सी ऐसी औकात है, क्या हम अपने आप को समझते हैं कि हम अल्लाह के साथ चाल चलते हैं और अल्लाह को समझ नहीं आएगी, नौज बिल्ला। तो देखिए अल्लाह ताला सिर्फ जाहिरी अमल नहीं देखता बल्कि नीयत देखता है। देखिए यहाँ पर आ गई नीयत, अमाल का दारोमदार नीयत पर है। व्हाट इज द फाउंडेशन, व्हाट इज द बेसिक थिंग, कि एनी एक्शंस करने के पहले हमारे इंटेंशंस वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह ताला यहाँ हमें, हम सबको यहाँ सबक लेना है। अभी देखिए मैं हमेशा कहती हूँ हमें सबक लेना है, हर आयत से सबक लेना है। और अल्लाह ताला ने जो मिसाल बनाई है बनी इसराइलियों को, वो जो मिस्टेक करते थे वो हमें मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो बनी इसराइल के पूरे पूरे कारनामे अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में स्टार्टिंग टू एंड पूरे बनी इसराइल के कारनामे बयान किए अल्लाह ताला ने। क्यों? क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता कि उनके कारनामे हम करें, उनके कारनामों पर हम अमल करें। तो हमें तौबा करनी है, बचना है इनके ऊपर चलने से, इनके रास्तों पर चलने से। तो अल्लाह क्या कहता है, मैं सिर्फ जाहिरी अमल नहीं देखूंगा, मैं तुम्हारी नीयतों को देखूंगा। तो इनकी नीयतें क्या थी, इन्होंने जाल बिछाया, फिजिकली दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, लेकिन उनकी नीयत में क्या था, हमें तो आज सैटरडे के रोज मछलियां इतनी सारी आती हैं, हमें तो पकड़नी है, हमें तो किसी ना किसी इन मछलियों को फंसाना है अपने जालों में। तो ये नीयत थी, ये इंटेंशन था। तो अल्लाह ताला ने इनकी नीयतों को भांप लिया, पकड़ लिया। तो अल्लाह ताला क्या करता है, कभी इंसानों को गुनाह की चीज आसान करके दी जाती है, यानी गुनाह करने के जो काम है ना अल्लाह ताला आसान कर देता है, ताकि वो फिर वो इंसान उसके ऊपर चले। यही तो आजमाइश है ना अल्लाह की। डिफिकल्ट नहीं है गुनाह के काम करने, कोई भी काम देखो आप, अब गौर करो, गुनाह के काम वेरी इजी, मुश्किल तो नेकिया करना ही तो मुश्किल हो जाता है कि नहीं। हम कभी कोई नेकी करना चाहते हैं तो उसके बारे में सोच सोच कर ऐसा वक्त लाते हैं कि वो नेकियां करनी ही रह जाती है। यानी अल्लाह तो कहता है नेकियों की तरफ दौड़ो, हाँ, तो लेकिन हम सोच सोच कर क्या करते हैं, इतने थक जाते हैं कि वो नेकी करनी ही रह जाती है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला आजमाता है, गुनाह के काम, गुनाह के रास्ते इजी कर देता है, ताकि वो बंदा फिर आसानी से गुनाह के काम पर चल जाए, वो कर जाए। फिर अल्लाह ताला क्या कहता है, जब नाफरमानी इंसान करता है तो वो तबाही की ओर बढ़ जाता है, उसको फिर इन रिटर्न क्या मिलता है, तबाही ही तबाही मिलती है। यानी हलाल हराम में क्या है, हमें हीलेबाजी करते हैं, ये खतरनाक है। हमें हलाल को हलाल, हराम को हराम कहना है। इसमें हीलेबाजी नहीं, नहीं वो थोड़ा करे तो कुछ नहीं, वो थोड़ा ऐसा करे तो कुछ नहीं। तो अल्लाह जो चीजें को करने को मना करता है वहां पर हीलेबाजी शुरू कर देते हैं हम लोग। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। शरीयत को धोखा देने की कोशिश अल्लाह के गजब को दावत है। यानी हमारी जो शरीयतें हैं ना उसमें भी हम क्या ढूंढते हैं, हीले बहाने ढूंढते हैं। नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा करे तो चलता है, नहीं अभी फॉर एग्जाम्पल मैं लूंगी, हिजाब का लूंगी मैं, चलो नहीं ऐसा पहने तो चलता है, इतना सर बंद करे तो चलता है,
यहाँ पर सीने पर नहीं, दुपट्टा तो भी पूरा हमारा जो भी हम पहनते हैं, अबाया पहनते हैं वो होगा, ये करे तो चलता ही। यानी देखिए हम हीलेबाजी, हालांकि असल चीज क्या पर्दा है हम सभी जानते हैं, असल में पर्दा क्या है हम सभी जानते हैं, लेकिन हमें नहीं करना होता तो हम हीलेबाजी, एक्सक्यूजेस वहां पर ढूंढते हैं। तो ये क्या है, सरासर धोखा है, अपने को धोखा है, अल्लाह को क्या भाई हम धोखा देंगे, हम खुद को चीट कर रहे हैं, खुद के साथ फ्रॉड खेल रहे हैं। तो ये एक मैं मिसाल देती हूँ, ऐसे कितनी मिसालें मिल सकती हैं कि हम क्या करते हैं, अल्लाह की जहां पर शरीयतें थोड़ा मुश्किल लगती है वहां पर हीलेबाजी शुरू हो जाती है। ये इतना नहीं करे तो चलता है, इतना करे तो चलता है, इस तरह से एक्सक्यूजेस ढूंढने लग जाते हैं। तो हमें क्या है, इस तरह से अल्लाह की शरीयतों में क्या है बोलते, हीलेबाजी ढूंढना ये खतरनाक है हमारे लिए। तो हमें क्या है, हमें हमारे लिए इस आयत में क्या नसीहत है, दीन के अहकाम में अपनी मर्जी की तब्दीली नहीं चलेगी। नो, कोई बड़े से बड़ा आलिम होने दो, दीन जो अल्लाह ने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके या दिखा के गए ना, उन कामों के अंदर हमें कोई भी क्या है, मर्जी की तब्दीली नहीं कर सकते। मेरी मर्जी नहीं कर सकती मैं, मेरे हिसाब से दीन को तो तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कर सकती मैं। ये बहुत भारी चीज है जो हम करते हैं, हमारे बहुत सारे उलेमास करते हैं, चार क्या किताबें पढ़ लेते हैं तो हमारा दीन को क्या है, तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं लोगों को, और लोगों को गुमराही में डाल देते हैं। ये सख्त सख्त गलत काम है जो होता है। जस्ट लाइक देखिए हमारे मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर सूदखोरी, अला सूदखोरी के लिए तो भी आजकल बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं। एक चीज ना मतलब ना, उसके करीब भी मत फटको। सूदखोरी यानी अपने माल से जायद माल लेना, इंटरेस्ट, अपना जो माल है उससे जायद माल लेना सूदखोरी, इसका बड़ा लेक्चर है, मैं इसके अंदर नहीं, लेकिन बात सूदखोरी जो आम है हमारे माशरे में, झूठ, धोखा, नाजायज काम को हम क्या है, चालाकी से क्या करते हैं, जायज साबित करते हैं। एक चालाकी, अपने अपने दिमाग की वो क्या बोलते हैं ना, एक उपज, दिमाग की उपज बोलते हैं ना, रेसिपी, दिमाग की रेसिपी निकाल कर बोलते हैं कि ये जायज है, इस तरह करने से जायज है, ये सूद नहीं है। तो इस तरह से जो गलत चीजें हैं उसके लिए हम क्या निकालते हैं, जायज साबित करने की कोशिश करते हैं हम। तो ये दिल के तसल्ली के लिए तो ठीक है ना, लेकिन अदरवाइज अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे, इसका इसका भी जवाब हमें ढूंढ कर रखना है। और सच्ची कामयाबी अल्लाह की इताअत में है, ना कि दुनियावी फायदे में। यानी हमें दुनिया में सिर्फ क्या है, फायदा ढूंढना होता है। यानी हम दुनिया में क्या फायदे ढूंढने के लिए आए हैं, फायदा है तो ये करो वरना ना करो, मुझे अच्छा लगे तो ये करो वरना ना करो, ऐसा कुछ है क्या। हमें तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने किताब दी, किताब में शरीयतें दी कि बस डू दिस मतलब डू, डोंट डू दिस मतलब डोंट डू इट। तो हमें उनकी तरफ भटकना भी नहीं है। एक्सक्यूजेस तो छोड़ो, हीले बहाने तो छोड़ो, तो ये तमाम चीजें हमें समझनी है। तो हमें दुनिया के फायदे नहीं देखने हैं, आखिरत का देखना है। आगे चलते हैं 164। वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिम तईज़ून क़ौमा निल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा क़ालू माज़िरतन इला रब्बिकुम लअल्लकुम यत्तकून। यानी क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला, और जब उनमें से एक जमात ने कहा, उनमें से किन में से, ये जो सबका कानून अभी चल रहा है हमारा, बनी इसराइल जो समुंदर के किनारे रहते थे, बड़ा बहुत बड़ी कौम थी ये, बनी इसराइलियों की बहुत बड़ी कौम थी। अब इन्होंने अल्लाह से तो फ्रॉड कर ही लिया, मछलियां जाले में पकड़ ही ली,
لیکن خود کے دل کے تسلی کے لیے کیا بولتے رہے؟ ہم نے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کری، بلکہ ہم نے تو سب کے سیٹرڈے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑی۔ تو اپنے دل کے تسلی کے لیے they were clear، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگ ان کی بات یہاں پر اب آ رہی ہے، دیکھیں اس آیت کے اندر کچھ لوگ، ایک جماعت تھی ان میں سے، انہوں نے کیا کہا؟ بنی اسرائیلیوں سے کیا کہا؟ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تاکہ ہم اپنے رب کے سامنے معذرت پیش کر سکیں اور شاید کہ یہ لوگ تقوی اختیار کر سکیں۔ اب اس آیت کا پس منظر دیکھیں، بیک گراؤنڈ دیکھیں۔ کیا اس آیت اس بستی کے واقعے کا حصہ جہاں بنی اسرائیل جو ہیں ہفتے کے دن یعنی سیٹرڈے کے دن مچھلیاں پکڑنے کی نافرمانی کر گزرے، ٹھیک ہے، نافرمانی کری انہوں نے۔ تو اس بستی کے اب 3 طرح کے لوگ بنے۔ دیکھیں عموماً نافرمانی تمام لوگوں سے کبھی نہیں ہوتی، یاد رکھیں، یہ ابھی بھی بولتی ہوں میں، جو بھی معاشرہ ہوتا ہے سبھی ایک گناہ میں نہیں ہوتے۔ ابھی یہ جو بستی ایلا بستی جو بھی ہے سمندر کے کنارے، یہ 3 حصوں میں بٹ گئی۔ اب ایک آزمائش کے بعد 3 حصے والے ہو گئے یہ۔ کیا؟ ایک جو اس میں تھے نافرمان لوگ، یعنی دھڑلے سے اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی، کوئی بات سوچی نہیں۔ اور اس میں کچھ نیک لوگ بھی ہوئے۔ نیک لوگ کیسے ہوئے؟ جو مسلسل کنٹینیوسلی یہ بنی اسرائیلیوں کو روکتے رہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تم جو جال بچھا رہے ہو غلط کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیٹرڈے کے دن کوئی کام کرنے کو نہیں کہا ہے، تم کیوں کر رہے ہو کام؟ اس طرح سے کچھ لوگ اللہ سے ڈر کر، اللہ سے خوف کھا کر ان کو روکتے رہے، نہیں کرو یہ گناہ، نہیں کرو۔ یہ نیک لوگ تھے۔ اور تیسرے لوگ کون ہوئے؟ دیکھیں یہاں پر، اب ہم کس گروہ میں ہیں یہ سوچ لیں۔ ابھی تیسرے لوگ وہ جو خاموش بیٹھے تھے۔ خاموش کس بات سے بیٹھے تھے؟ ہمیں ان کو بولنا بھی نہیں اور یہ کام کرنا بھی نہیں، یعنی انہوں نے مچھلیاں پکڑی بھی نہیں اور نصیحت کری بھی نہیں، یعنی گناہ ہوتے ہوئے روکا بھی نہیں۔ اس طرح سے کتنے لوگ ہو گئے؟ 3 لوگ، ایک نافرمان لوگ، ایک فرما بردار لوگ جو پوری وفاداری کری اللہ سے، یعنی خود بھی نہیں مچھلیاں پکڑی اور پکڑنے والوں کو روکا، ان کی جو طاقت تھی اس کے حساب سے روکا، زبان تھی زبان سے روکا، ہاتھ تھے ہاتھ سے روکا۔ لیکن ایک گروہ تھا جو مچھلیاں تو نہیں پکڑی لیکن انہوں نے روکا بھی نہیں۔ جیسے کہ بولتے نہیں میں جنت میں چلی جاؤں گی بھائی تم سب جاؤ بھاڑ میں، ایسے نہیں ہوتا۔ یہاں پر ہم سب کو سمجھنا ہے، بہت بڑی بات کہی جا رہی ہے یہاں پر۔ 3 گروہ بن گئے یہاں پر۔ تو جو نصیحت کرنے والے تھے ان کی بات یہاں پر دیکھیں کہ ان کو کہا معذرتن الی ربکم۔ کیا کہا؟ معذرتن الی ربکم، یعنی کیا؟ ہم اللہ کے سامنے اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتی ہیں۔ یعنی یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے، یہ لوگ کیا ذمہ داری سمجھتے تھے کہ برائی کو روکیں۔ تو کل اللہ پوچھیں گا کہ تم نے کیا کیا تو جواب کیا دیں گے؟ یہی خوف، یہی ڈر تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے پیچھے پڑ گئے کہ تم گناہ مت کرو، رک جاؤ، اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ یہ اس طرح سے انہوں نے کرا، انہوں نے حق بات پہنچائی، جو صحیح بات تھی وہ پہنچائی اور اپنا فرض ادا کیا، ہے کہ نہیں؟ ان لوگوں نے، ان نیک لوگوں نے یہ کام کیا۔ تو تم نے برائی دیکھ کر روکا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پر دیکھیں یہ تمام چیزیں پکڑی جائیں گی اس طرح سے۔ انہوں نے حق بات پہنچائی، اپنا فرض ادا کیا۔ تو قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا، اللہ پوچھے گا کہ تم نے یہ برائی روکی کیوں نہیں تھی؟ یہ جو بنی اسرائیل کر رہے تھے تم نے روکا کیوں نہیں تھا؟ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ،
یعنی اس چیز سے بچنے کے لیے یہ نیک لوگ بنی اسرائیل کو روکنے لگے کہ تم یہ نہ کرو. اور ایک چیز اور ایک مقصد تھا ان کا، لعلکم یتقون، یعنی شاید کہ وہ لوگ نصیحت قبول کر لیں. یعنی اگر ان کو معلوم نہیں ہے یہ گناہ ہے بلکہ، تو اگر نیک لوگوں نے انہیں بتا دیا یہ گناہ ہے نہیں کرو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ رک جائیں، گناہ کرنے سے رک جائیں. یہ مین تھا. اور شاید کہ یہ لوگ نصیحت قبول کر لیں اور گناہ چھوڑ دیں. تو مومن کو کبھی بھی کسی ہدایت سے مایوس نہیں ہونے چاہیے. یعنی ایک جو مومن اللہ والا بندہ رہتا ہے اس کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے چاہیے، اسے اپنا کام کرنا چاہیے. اس کی طرف سے وہ جو اگر نہیں کرتے، اس کی بات نہیں سنتے، پھر یہ ذمہ دار تو نہیں ہے نا، نیکی کرنے والا تو ذمہ دار نہیں ہے نا. تو نیکی کرنے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا کام کرنا چاہیے اور ریسٹ لیو اٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ کریں گا، اللہ دیکھیں گا جو بھی ہے. تو یہ ہمیں اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونی چاہیے. تو ہمیں یہاں پر کیا سمجھتا ہے کہ برائی کو روکنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے. ہمارے معاشرے میں جو بھی کوئی برائی دیکھے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری طاقت کے حساب سے کام کرنا ہے، حکمت کے ساتھ کام کرنا ہے. اگر بول سکے تو بولو، روک سکے ہاتھ سے تو روکو. اگر یہ سب کا بھی ہو نہیں سکتا، آپ سے کوئی طاقت نہیں ہے آپ کی، تو پھر دل سے برا مانو کہ یہ برا ہو رہا ہے. یہ آخری ایمان کا جز ہے ایک حدیث کے مطابق، سبھی جانتے ہیں اس حدیث کو. تو ہمارا کیا ہے؟ جو بھی گناہ دیکھو اسے روکنے کی کوشش کرو. چپ بیٹھو گے تو تم بھی شامل ہو جاؤ گے. اگر کوئی گناہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر آپ نے دیکھا اور آنکھیں بند کر لی، کان بند کر لیے اور ہونٹ بھی بند کر لیے، تو پھر آپ بھی اس میں شامل ہو جاؤ گے. یہ سمجھ لینا ہے ہمیں. پھر اور ایک چیز، نصیحت کرنے کے بعد فوراً اثر کبھی نہیں ہوتا. اسی لیے کہا نا اللہ نے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، نصیحت کرو اور چپ بیٹھ جاؤ. باقی اللہ دیکھ لے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں، ان کے دل میں جانی بات ہے نہیں جانی ہے، یہ اللہ دیکھ لے گا. تو نصیحت کر کے فوراً وہ اس کا ایکشنز، ہمیں ایکشنز کے ریئیکشنز کبھی نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں صبر کرنا پڑے گا تھوڑا، ہمارا کام کرنا ہے اور بھول جانا ہے. پھر نیکی کرنے والے، ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اگر میں نیک کام کرتی ہوں، نیکی کرنے والے کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں دعوت دینے والے اللہ کے نزدیک ہمیشہ کامیاب ہیں. دے ول بی آلویز اللہ کے نزدیک ہوں گے، قریب ہوں گے، اور دے ول بی سکسیسفل ان آخرہ. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اور ایک سچا مسلمان ہے جو لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہتا ہے. یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے، ایک مومن ہے اور وہ جانتا ہے کیا صحیح کیا غلط، تو ہمیشہ اپنے سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں کام کرتے رہتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے کام کا فائدہ کتنا ہو رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کتنا کام کر رہا ہوں یا رہی ہوں. ریزلٹ اممٹیریل، ریزلٹ اللہ کے یہاں پر ملے گا ہی ملے گا. لیکن دنیا کے اندر ریزلٹ کے لیے مت ٹھہرو. ریزلٹ ملے گا تو میں بعد میں اور کام کروں گی، نہیں. میرا اگر نیکی کا کام ہے تو میں نیکی کرتے ہی چلی جاؤں. سمجھ میں آئی بات؟ ہمیں رکنا نہیں ہے، اور یہ ایک سچے مسلمان کا کام ہے. تو ایک آج کے دور کے حساب سے یہ پیغام کیا ہے ہمارے لیے کہ اگر خاندان کے اندر یا معاشرے کے اندر کوئی بھی غلط کام ہو رہا ہے تو حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ انہیں سمجھانا ہے کہ یہ غلط کام ہے. بول دو ایک بار، ایک بار، ایسے نہیں اللہ یہ سنے گی تو سنے گی نہیں، میں بولوں گی تو یہ سنے گی نہیں، اور یہ مجھے گالیاں دیں گی یا مجھے پتہ نہیں ناراض ہوئے گی مجھ سے. ہم یہ چیزیں سوچتے ہیں اور اچھے کام کرنے سے رہ جاتے ہیں. سو وی آر ایکسپیکٹنگ ریزلٹ. ہمیں کیا چاہیے؟ ہاں بھائی تم یہ برا کام کر رہی ہے، رک جاؤ، تو وہ رک جائے تو مطلب ہمارا کام ہو گیا. نہیں، ایسے کوئی بھی نہیں ہے.
ہماری نیکیاں نیکی کے کام جو ہیں ایسے نہیں ہیں وداؤٹ اینی ایکسپیکٹیشن فرام دس ورلڈ. ہمارے ایکسپیکٹیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ دے گا بس. وہ جب دینا ہے اللہ دے گا. تو ہمیں بس کام کرنا ہے یہ سمجھنا ہے اور غلط کو غلط بولنا ہے. معاشرے میں لوگ نہیں بدلیں گے کہہ کر ہم حق بات کہنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ لوگ 1000 بار بولو یہ لوگ نہیں سمجھتے نہیں سنتے ہیں تو یہ تو کبھی بھی نہیں بدلیں گے. بولتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ. ارے ان کا بدلنا آپ کا کام نہیں ہے نا. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا جب وہ مایوس ہو رہے تھے شروع میں تو اللہ نے کہہ دیا یہ آپ کا کام نہیں ہے نبی. آپ کا کام ہے بس پہنچا دینا میرے احکام کو بس پہنچا دینا بتا دینا. اب ان کے دل میں ڈالنا نہیں ڈالنا یہ اللہ میرا کام ہے. اللہ نے کہا میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا. اگر ڈالنا چاہوں تو میں ڈالوں گا. تمہارا یہ کام نہیں ہے. یعنی ہدایت کا کام تمہارا نہیں ہے. نصیحت کرنا تمہارا کام ہے. ہدایت تمہارا کام نہیں ہے. تو جیسے کہ دیکھیں سوشل میڈیا کاروبار گھر اور معاشرے میں برائی دیکھ کر کم از کم ہمیں زبان سے نصیحت کرنا ضروری ہے. اگر سوشل میڈیا پر بھی آج بہت ہو رہا ہے. ہم بولتے ہیں کیا معلوم ہے دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے فضول میں کچھ کمنٹس کرنا فیڈ بیکس دینا. ایک ہوتا ہے بہت سارا ظلم ہو رہا ہے لیکن وہاں پر ہم کمنٹ کرنے سے ڈرتے ہیں کچھ بولنے سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ ارے وہ بولتے ہیں نا آئی بلا تو ٹال تو بولتے ہیں تو ویسا ہم چلتے ہیں. ارے ہم اگر کچھ کمنٹ کرے کسی نے پڑھ لیا کسی نے کیوں مودی نے پڑھ لیا تو وہ ہمارے سروں پر آ جائے گا ہمیں ستائیں گے یہ لوگ. تو یہ تمام خوف کی وجہ سے ہم برائی کو برا بھی نہیں بول پاتے اپنے دلوں میں دبا کر رکھتے ہیں ہم لوگ. تو یہ تو کوئی مومن کا شیوا نہیں ہے. یہ مومن بندے کا ایسا کام نہیں ہے. ہمیں حکمت کے ساتھ جواب دینا ہے. اگر وہ گالی گلوچ کر رہے ہیں کچھ اور کر رہے ہیں لیکن ہمیں وہی رویہ نہیں